اسلام کی دعا کے بعد رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے قوم کو غرق کر دیا جائے گا۔ تم اپنے اور ایمان والے لوگوں کے بچاؤ کے لیے کشتی تیار کر لو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، اور کشتی بناؤ ہماری مدد اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈوبے جائیں گے۔ یعنی کافروں کے عذاب کی تاخیر کی کہیں دعا نہ کر دینا، کیونکہ ان کے غرق ہونے کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے۔ آپ کی ایک بیوی اور ایک بیٹا بھی کافر ہے، وہ بھی غرق ہو جائیں گے، ان کے بچانے کی بھی دعا نہ کرنا، کیونکہ تمام کافروں کے ڈوبنے کے فیصلے میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے کشتی بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کشتی کا اگلا حصہ مرغ کی سر کی طرح بنانا، اور اس کا درمیان کا حصہ پرندے کے پوٹے کی طرح بنائیں، اور پچھلا حصہ مرغ کے دم کی طرح بنائیں، اور اس کے اطراف میں دروازے بنائیں، میخوں سے مضبوط کریں، اور سوائے نیچے والی طرف کے ہر طرف میں تارکول کی لپائی کر دو۔ کشتی بنانے میں جبرائیل اور کچھ دوسرے فرشتوں نے بھی مدد کی۔ کشتی کی لمبائی 450 فٹ، چوڑائی 75 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ ساگوان کی لکڑی سے تیار کی گئی تھی، جس کے تیار کرنے میں 2 سال صرف ہوئے۔ کشتی 3 منزل تھی۔ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے اور کیڑے مکوڑے تھے، اور درمیانی حصے میں پالتو جانور، چوہے وغیرہ تھے، اور سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے حضرات تھے، اور آپ کے کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ کشتی میں وہی لوگ سوار تھے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، جن کا ذکر پہلے ہو چکا تھا، آپ کے 3 بیٹے اور ہر ایک کی جوزہ، اور نوح علیہ السلام خود۔ آپ کی ایک جوزہ گھر کے یہ 8 افراد تھے، اور باہر کے 70 افراد تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ اس طرح کشتی میں سوار ہونے والوں کی کل تعداد 78 تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے، تو قوم آپ سے پوچھتی تھی، اس سے کیا کرو گے؟ تو آپ فرماتے، یہ سیلاب میں کام آئے گی۔ یہ سن کر قوم مذاق اڑاتی کہ اس علاقے میں پانی کا کوئی دریا نہیں، تو اتنی بڑی کشتی بنانا کہ یہ پانی میں کام آئے گی، معاذ اللہ، یہ تو سراسر حماقت ہے۔ کبھی کہتے، پہلے تو تم نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب بڑے ہی بن گئے ہو۔ قرآن پاک میں سورہ ہود میں ہے، اور نوح کشتی بناتے ہیں، اور جب اس قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں اور ہنستے، بولے اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہم پر ہنستے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب تنبور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اب طوفان آ رہا ہے، اس وقت تم کشتی پر سوار ہو جانا، تمام جانور کا ایک ایک جوڑا، اور ایمان لانے والوں کو بھی ساتھ کشتی میں سوار کر لینا۔ یہ تنبور کوفے میں ہی تھا۔ صحیح یہی ہے کہ عام تنبور تھا جس میں آپ کی جوزہ روٹیاں پکاتی تھی، اسی سے طوفان کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تو تنبور نے جوش مارا۔